منافق ہو گیا, کوئی خارج ہو گیا. وہ خارج کون تھا؟ وہ ہم نے عرب میں بہت دیکھے ہیں, اور پاکستان میں سرحد میں دیکھے ہیں. انہوں نے باقی ساری بات تسلیم کر لی تھی, لیکن یہ کہا تھا ہم سود نہیں چھوڑیں گے, نمازیں پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے. وہ آج تک کر رہے ہیں, گھر میں بھی کر رہے ہیں, شہر میں بھی کر رہے ہیں. ان کا لڑکیوں کو پیسے بھی دیں گے, یہ کام بھی نہیں چھوڑیں گے. گھر میں بھی لے رہے ہیں, شہر میں بھی لے رہے ہیں. وہ طبقہ بھی ہے نا, لیکن وہ تو کہتے ہیں امتی ہیں. حضور پاک نے کہا میں نے خارج کر دیا. دوسرے منافق کون تھے؟ جب جنگ ہوتی آپ کہتے 3 بجے پہنچ جانا, وہ دیکھتے رہے, جیسے جیسے لوگ چلے گئے پھر وہ پہنچتے. کچھ لوگ آتے ہی نہ, ہوتے ہی کرتے کہ میری بیوی بیمار ہوگی, میں بیمار ہو گیا تھا. وہ اس قسم کے منافق لوگ تھے. ان کے سامنے کہتے تھے آپ ہی سب کچھ ہیں, آپ سب کچھ ہیں, ہمارے آپ سب کچھ ہیں. جب گھر میں کہتے تھے تو کہتے تھے ہماری طرح تو ہے نا, ہماری طرح ہے. اگر قرآن ہوتا ہے تو کیا, یہ تو ہمارے پاس ڈاکی کی طرح ہے. وہ لوگ اب بھی وہ گستاخی کرنے والے آج بھی موجود, اس وقت سے لے کے آج تک موجود ہیں. اب رہا سوال, ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خارج کر دیا. کوئی ایسا گناہ کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا ہو, آپ تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, ہو سکتا ہے اس نے خارج کر دیا. ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی گستاخی ہوگی ہو کسی ولی کی شان میں یا حضور پاک کی شان میں, آپ کا نام منافقوں میں چلا گیا ہو سکتا ہے نا. تو پھر آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ جس طرح ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ الٹی کہہ رہے ہیں نا, لیکن ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے, آپ وہ چیز بھولے ہوئے ہیں. اگر آپ کو وہ چیز ملتی ہے جس سے آپ امتی ہیں تو پھر واقعی آپ امتی ہیں. اگر کوشش کے باوجود آپ کے اندر وہ چیز نہیں جاتی ہے پھر آپ امتی نہیں ہیں یا منافق ہیں. غلط تو نہیں کہا ہے. آپ کا اگر اسم ذات ہے, اگر اسم ذات آپ کے اندر جاتا ہے تو پھر امتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا, جب پتا ہے اس کو حاصل کرو. میرا تو یہ ورث ہے, میں اس کو کیوں نہ حاصل کروں؟ گم تھا, مجھ سے ہٹا ہوا تھا. آپ اس کا طریقہ بھی بتا دیں. یہ ایک انگریز نے کہا تھا گجرانوالا میں مسلمان ہو جاؤں, روزے بھی رکھوں گا, تہجد بھی پڑھوں گا, نماز بھی پڑھوں گا, لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں, اگر وہ مجھے سمجھا دو تو میں مسلمان ہوں. کیا تو تم لوگ تو کہتے ہو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پتہ نہیں تو دوسری یا بیچتی گارنٹی نہیں دیتے ہو. تمہارے علماء کے پاس جہاں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی گارنٹی دی, تیری گارنٹی کیا دے؟ کہہ رہے وہ گارنٹی, وہ صنعت کمزور ہے جس کی گارنٹی نہیں ہے, لیکن تمہارا دین اسلام کمزور ہے جس کی گارنٹی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں واقعی اس نے صحیح کہا ہے, اس کو پتہ نہیں تھا, کیونکہ دوسرا طریقہ بھی ہے جس میں گارنٹی ہی گارنٹی ہے. سالوں کی بات نہیں, مہینوں کی بات نہیں, 2-4 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو. جب تم یہ مشق کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا 2-4 دن میں کہ تم کیا ہو. اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر اللہ لکھو, کالی پینسل سے اللہ لکھو. تھوڑے دن لکھو گے, وہ جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ آ جائے گا. جب آنکھوں پہ آ جائے گا پھر آنکھوں سے توجہ کو دل کے اوپر اتارو, پھر وہ کاغذ پہ جو لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. پھر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, وہ دل کی تسبیح ہے, اس دھڑکن کے ساتھ اللہ بن ملاؤ. بعض لوگ منہ سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ بن ملائے, وہ تمہارے دل کی تسبیح ہے. رات کو سونے لگے انگلی کو قلم خیال کریں, دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نہیں ڈالیں. صبح کام جا رہے ہیں, آفس میں جا رہے ہیں, ذکر خفی کرتے رہیں. خفی اور ہے, قلبی اور ہے. لوگ خفی کو قلبی سمجھتے ہیں. جب دل کی دھڑکنوں سے نہیں ملتا اس کو خفی کہتے ہیں, جب دھڑکنوں سے ملتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. خفی کبھی نسوں میں نہیں جا سکتا ہے, اس کا تعلق دھیان سے, دھیان لیا تو دھیان ختم تو ختم. اور یہ ذکر قلبی نس نس میں جاتا ہے, پوری مخلوقوں کا کام ہوتا ہے.
نعرہ تکبیر. اس کے لیے وضو ہو یا نہیں. لیکن آپ باہر سے سارا دن پانی میں پڑے رہے، دل تو اندر پانی تو سمجھائے گا نہیں، پھر اس کا وضو کیسے ہوگا؟ جب وہ تمہارے دل میں نور آئے گا، وہ نور اس کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ. اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں، زندگی میں ایک بار کافی. وہ جو وضو کی طرح وہ یہ وضو کی طرح. بعض لوگ ذرا جلالی ہوتے ہیں، اگر ذکر سے غصہ آ جائے تو درود پڑے، درود اس کو ٹھنڈا کر دے. مجد صاحب فرماتے ہیں کہ زبانی عبادات میں سب سے افضل درود شریف، لیکن جب ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے تو درود سے اس کا وسیلہ بن جاتا ہے. تو ایک قانون قدرت ہے، گرمی کے بغیر کوئی چیز پکتی نہیں. آگ ہے، ڈرتے ہو نا، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہر گھر میں. لیکن یہ مسالہ جلانے کو ہوتی ہے تو پانی کی چھٹیں مارتی ہے. فصل ہے جب گرمی سے جلنے کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور جب یہ سینہ اللہ اسے جلنے کو دروشی پڑتے ہیں اس کو ٹھنڈے کرتا ہے. تکبیر. اب آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ کچھ لوگ ولیوں کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے دیوار بناؤ، صبح دیوار بناتے شام کو کہتے گرا لو، پھر صبح دیوار بناتے شام کو کہتے گرا لو. کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کو کیا فائدہ، یہ ولی کو کیا فائدہ. وہ دیوار بناتے وہ ہمتا کامتا، شام کو اس کا دل دیکھتے آپ اس کے دل کی دھڑکنیں اوپر ہی ہیں، کہتے اب اس کو چھوڑ، اب ان کے ساتھ اللہ ملا. لال شہباز رحمۃ اللہ دیکھتے 20 آدمی اکٹھے ہو گئے، 20-25، کہتے چلو نچاتے ہیں ان کو، جس کو آج کل دھمال بولتے ہیں. آج تک وہ سلسلہ رہا جمع، وہ خوب ناچتے نچاتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ وہاں گئے، ناچ میں گئے، ایک آدمی ناچ رہا تھا اس وقت اللہ، اب وہ کہتے ہیں دم دم مست کلندر، اس پہ ناچتے ہیں. تو دم دم مست کلندر، دم دم مست کلندر، ناچتا ناچتے ناچتے میرے پاس زبان بند ہو گئی. تو قریب گئے نا تو اس کے اندر سے آواز آتی دم دم مست کلندر. سوچا اس زمانے میں دم دم مست کلندر کی آواز آ رہی ہے، آپ کے زمانے میں اللہ ہوتی تھی، اس طریقے سے انہوں نے دلوں میں اللہ بھری ہوگی نا. کہا تھے جب دیکھتے 20-25 آدمی اکٹھے ہو چلو کبڈی کھیلیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے ہے تو ہمارا فیض کبڈی. وہ کبڈی کھیل رہے تھے، بہت ہی نقش بند وہاں پہنچ گئے. وہ فیض کے لیے دور دراز سے پاؤں سوجے ہوئے سن کے پہنچ گئے. لوگوں سے پوچھا کہاں ہے امیر کلاس، وہ کبڈی کھیل رہے ہیں، بڑے بیزار ہوئے. وہی تو کبڈی نہیں کھیل سکتا ہے، اس کو کیا کبڈی گئے. واپس جانے لگے، بیزار ہو گئے، زمین نے پکڑ لیا، روک لیا، بڑی کوشش کری لیکن زمین نے ہلنے نہیں دیا. بعد میں وہی باولدین نقشبند رحمۃ اللہ لوگوں کے ساتھ کبڈی کھیلے، ان کے ساتھ کبڈی کھیلے اور اتنے بڑے بڑے ولی بنے. کبڈی میں یہ آواز تھا، خوب بڑھاتے تھامتے کامتے، جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی کہتے اب اس کے ساتھ اللہ. اب یہ طریقے ذرا مشکل ہو گئے نا، نہ کوئی کبڈی کھیل سکتا ہے، نہ کوئی ناچ سکتا ہے. اور ایک طریقہ آسان ہے جو گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے، یہ تو ضربے لگاتے اللہ لگاتے ہوں گے، یہ دیکھیں ہم لوگ اللہ کے ضربے لگاتے ہیں. جس سے جگہ پوچھے کیوں لگاتے ہیں، کہتا بس اللہ کو یاد کرتا ہوں. بھائی تو زبان سے آستہ سے یاد کر لینا. تو زور سے ضربوں کیا مقصد ہے کہ مجھے مرشد نے بتایا، بیچارے اس کو بھی نہیں پتا کس کا مقصد. اگر تم نے صرف اللہ زبان سے کرنی ہے تو اتنے زور کیوں لگا رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ضربیں ہیں نا دل کو ابھارنے کے لیے ہیں. میں ضربیں لگاتا ہوں وہی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے کبڈی والی. جب وہ پوزیشن کبڈی والی پیدا ہو جائے آگے بھی کام ہے نا، آگے کا اس کو پتہ نہیں ہے، آگے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملانا ہے. اگر آپ دھڑکن کے ساتھ اللہ نہیں ملا سکتے